اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 276 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ 2024 پہ ایک بات کرتا ہوں۔ جو بھی حکومت آتی ہے جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے، ہم کہیں گے برا بجٹ ہے، یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے، لیکن اس آدمی نے 1948 میں یہ بات کی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ بات پاکستان کی فائنانس منسٹری 75 سال سے اپنے ویب سائٹ پہ اپنے سینٹرل آفس میں جب اسد عمر منسٹر فار فائنانس ہوا کرتے تھے، ہم جب جاتے تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا بڑا لکھا ہے، ہمایوں صاحب اورنگزیب صاحب بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، قائد اعظم نے سن 48 میں فرمایا، مفہوم ہے تقریباً الفاظ ایسے ہی ہیں تقریباً کہ I shall watch، اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system۔ ایسا ہی ہے، اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں آنریبل فائنانس منسٹر صاحب کہ the western economic system has given the world nothing but 2 world wars۔ تو انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا؟ راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربا فری، سود سے پاک معیشت دیں۔ مسلمانوں نے ہند نے جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، تو ہم نے دنیا کو جب ایک نئی ریاست دی، اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست، تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا اکنامک سسٹم دینا تھا۔ ہاں مشکل ہے اور جیسا مشکل ہے، لیکن سفر وہ جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ جرنی آف 1000 miles starts with a single step، let's take that step today from the National Assembly of Pakistan my learned brothers and sisters۔ دوسرا قائد کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے، اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 276 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے يتخبطه الشيطان من المس، جیسے ان کو if the evil has touched them۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ آگے آیت نمبر 276 میں کہتا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَثِيمٍ۔ اللہ ربا کو ختم کرتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو۔ سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے، چاہے نون بنائے، پیپل پارٹی بنائے یا ہم خان صاحب بنائیں۔ اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی سخت آیت ہے، ڈپٹی سپیکر صاحب مجھ میں جرت نہیں، آپ خود شاہ صاحب آپ خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ میں بھی ہمت نہیں، ہم میں کسی میں ہمت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون۔ اور جو کوئی سود کرے گا، جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے ہم میں ہمت ہے، ہم میں ہمت اللہ رسول سے جنگ کرنے کی؟ 75 سال سے جنگ کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے غربت کیوں ہے؟ میری بہن نے باتیں کی شازیہ مری صاحبہ نے، میں ان کے بات کو سپورٹ کرتا ہوں۔ ایک ریاست اسلام، ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے to take along the underprivileged people with you، the impoverished people with you، those people who need our support۔ ہر کوئی تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہے، ہم نے ان کو اٹھانا ہے، سینے سے لگانا ہے۔ وہ مائیں جن کے بچے شہید ہو گئے، وہ بچے جو یتیم ہیں، وہ وڈوز، what about them؟ ان کے لیے اس ریاست نے سینہ کھولنا ہے۔ لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات عیسائی نے پاکستان کی، اور وہ یہ ہے، بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے،
कौन वारिस है? The sovereignty of the state belongs to Almighty Allah. और उसको एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पे 25 करोड़ ने इस्तेमाल करना है, और the state will exercise its powers through the chosen representatives. Yes. Not through some organization, not through some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. बहुत जरूरी है, जिस तरह हाथों के बगैर आप अपाहज हैं, अपनी armed forces और intelligence agencies के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. But who will decide the policies? मेरे honorable law minister साहब, डॉक्टर साहब, आपसे भी मुखातिब हूं, सबसे मुखातिब हूं. कायद ने क्या कहा? 16 जून 1948 कायद ने स्टाफ कॉलेज की स्पीच करते हुए कहा, मफहूम ये अल्फाज इधर उधर थोड़े से हो सकते हैं. कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन. कायद कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन. The armed forces are the servants of the people of Pakistan. You do not make national policies. It is we, the civilians, who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta. मैंने 10 साल पहले बात की कि अल्लाह इन 100 नामों के नीचे अर्रहमान अर्रहीम अल-मलिक अल-कुद्दूस अल-सलाम अल-मुअमिन अल-मुहैमिन अल-अजीज अल-जब्बार अल-मुतकब्बिर खालिक अल-बारि अल-मुसव्विर अल-गफ्फार क़हार अल-वहाब अल-रज़ाक़ अल-फ़त्ताह अलीम अल-क़ाबिज़ अल-बासित अल-ख़ाफ़िज़ अल-राफ़ि अल-मुअज़्ज़ अल-मुज़िल समी अल-बसीर अल-हकम अल-अदल अल-लतीफ़ अल-ख़बीर हलीम अल-अज़ीम अल-गफ़ूर अल-शकूर अली अल-कबीर अल-हफ़ीज़ अल-मुक़ीत अल-हसीब अल-जलील अल-करीम अल-रक़ीब अल-मुजीब अल-वासिअ अल-हकीम अल-वदूद अल-मजीद अल-बाइस अल-शहीद अल-हक़ वकील القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدي المعيد محيي المميت الحي القيوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن والي المتعال البر التواب المنعم المنتقم عفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام رب المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور هادي البديع الباقي وارث الرشيد الصبور. اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں, آپ ہو یا ہم ہو, ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے, اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے. اور اس کے بعد قائد اعظم بیرسٹر محمد علی جناح نے جو باتیں کی تھی, میرے بڑے بھائی تارڑ صاحب بیٹھے ہیں, لاء میں میرے سینئر ہیں, قابل احترام ہیں. اگر ہم ان کی گفتگو پہ جاتے, ان کے فرمودات پہ جاتے, یقین کیجئے پاکستان آج سپر پاور ہوتا, اور یہ بنے گا, اور یہ بنے گا. جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے تمہیں جنگل میں تنکے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا,